ظاہری بات ہے کہ 4 سال میں کتنا اور پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن جو 2-3 باتیں میں نے بتائی وہ یہ تھا کہ وہ مثلا ریفرنسنگ کس طرح کی جائے. ایک جو علمی آرٹیکل کچھ ہوتا ہے، علمی جو ایک کیا کہتے ہیں مضمون ہوتا ہے، اس میں ایک خاص قسم کی ریفرنسنگ کی جاتی ہے. یہ ہر چیز یہ جو ریڈر ہے یعنی جو پڑھنے والا ہے اس کو اطمینان دلاتی ہے کہ ہاں یہ اگر اس کو بہت صفائی سے لکھا ہے، اس کے ریفرنسنگ برابر ہے، اس کی ٹائپ سیٹنگ برابر ہے. اردو میں تو ٹائپ سیٹنگ کی ضرورت نہیں، وہ تو عربی میں وہی آ جاتا ہے، لیکن انگلش میں ایسا ہے، اس سب سے ایک ایفیکٹ اثر پڑتا ہے. تو بس میں نے تھوڑا اس کے بارے میں بتایا. اس کے بارے میں کچھ اور سوالات تھے جس کا کلیریفیکیشن ہو گیا الحمدللہ. ویسے تو کافی جامع کورس مجھے لگ رہا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ. میرے خیال میں ہمارے جو بزرگوں کا جو پہلے طریقہ تھا کہ طلباء کے پاس زیادہ کام کروائے، وہ خود مطالعہ کر کے لائے اور وہ پڑھائے، تو وہ تھوڑا سا بدل چکا ہے. صحیح ہے. عامتاً اساتذہ یہ سوچتے ہیں کافی مدارس میں کہ انہی کو سارا کچھ تیار کرنا ہے، پورا مطالعہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر سب کو وہی ایک چمچ کے ساتھ کھلانا ہے گویا کہ آپ سوچ لیں. تو اس کا ایک فائدہ تو ہے، لیکن دوسرا فائدہ یہ ہے کہ طلباء یہ سوچتے ہیں کہ بس ہمیں خود کچھ زیادہ سوچنا نہیں پڑتا ہے. اور جب کوئی آدمی پہلی مرتبہ یہ سوچے تو ان کو یہ پوری سمجھ میں، مجھے بھی نہیں سمجھ کہ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، میں تو سوچتا تھا جی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب پھر میں کسی اور ایک استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے گیا تو کوئی جب ڈسکشن ہوئی تھی، کسی بات کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہوتی تھی، بحث ہوتی تھی، تو ہم استاذ کو کی طرف ہم دیکھتے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس میں. وہ ہمیں اپنی رائے نہیں بتاتے تھے، یعنی آپ سوچو اس میں. صحیح. تو پھر اس سے یہ تھوڑا سا ملک آیا کہ ہم بھی پھر وہ اس کی تصحیح کر لیتے تھے. تو یہ اچھا طریقہ ہے کہ پہلے سب سے اپنی بات کرو. ہمارے یہاں جو افتاح کا کلاس چلتا ہے وائٹ تھریڈ میں، ہمارے دارالفتہ میں، صحیح، تو ہم طلباء کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو ہمارے بزرگ جنہوں نے ساری زبردست یہ جو فتاوی کی کتاب لکھی ہے، آپ بس ان سے تقلیداً نہیں لیں گے کہ انہوں نے کہا ہے بس ہم نے. آپ دیکھیں کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، ان کے دلائل کیا ہے، اور کیا آپ کے ساتھ وہ ریزونیٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ آپ کو معقول. اسے کہ اس میں کافی مفتی فتاوی رحیمی میں کچھ ہوگا اور فتاوی محمودی میں کچھ اور ہوگا، تو آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں. آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ جیسے حضرت مفتی صاحب نے جو ان کی سوچ تھی، جو ان کا مرتبہ تھا، آپ بھی وہاں تک پہنچ جائیں. یعنی کوئی خراب بات تو نہیں، یعنی یہ کہ آپ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن کم از کم آپ یہ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں کہ میں بھی اسی طرح سوچ سکتا ہوں، پھر مزہ آئے گا آپ کو. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں جس طرح فتاوی جو تمرین ہوتی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ سب طلباء ایک کے بعد دیگرے وہ اپنا جو فتویٰ ہے سب کو سناتے ہیں، پھر سب اس پر تنقید کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا، یہ عبارت کہاں سے لائے، یہ کیوں آپ نے اس طرح لکھا. تو پھر ان کو جواب دینا پڑتا ہے، دفاع کرنا پڑتا ہے. تو یہی ایک طریقہ ہے تاکہ پھر وہ کوئی بات ایسے ہی کہیں سے ہم نے لکھ دی، یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ کہ میں نے پوری سوچ سمجھ کے لکھی، یہ میرا مرکب ابھی بن گیا، یہ تفقہ آ گیا. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ طریقہ ہمارا ہے، لیکن ابھی بعض جگہ پر ہم اس کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے، بچوں پر اتنی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں اتنی زیادہ ذمہ داری نہیں ڈال رہے ہیں. اسی طرح ایک دوسرا طریقہ ہے، جب میں شام میں پڑھ رہا تھا وہاں سے میں نے ایک دوسرا طریقہ دیکھا، وہ یہ ہے کہ وہاں نور الغا نہیں پڑھائیں گے. کیا پڑھائیں گے؟ مراقی الفلاح یا امداد الفتاح جو اس کی شرح ہے. قدوری نہیں پڑھاتے ہیں. اللباب فی شرح الکتاب میدانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے، شامی کے جو شاگرد ہے وہ، اس سے فائدہ یہ ہے کہ وہ سب عربی میں ہے. ہمارے یہاں تو ایسا تھا کہ پڑھاتے تھے، کہتے کہ آپ حاشیہ پڑھ لو، اور بعض طلباء پڑھتے تھے، بعض نہیں پڑھتے تھے. بعض کے یہاں اردو میں حاشیہ پڑھنا ممنوع تھا یا شرح، اور عربی ہی. لیکن یہ اگر بالکل سامنے ہو اور ہم استاذ وہیں سے پڑھا رہے تو وہ ساری سامنے، وہ بات استاذ کو پھر وہ نوٹس وغیرہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں سی، وہ سارا سامنے پھر طالب علم کو بھی وہ آ جاتا ہے. پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ سال کے اخیر میں یعنی آدھے سال کے بعد سب طلباء کو یہ ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ آپ کو دوسرے دن یعنی ایک دن آپ کو تحقیق کر کے پورا کلاس ایز اے استاذ یعنی کل استاذ پڑھانا ہے. اس سے میں نے دیکھا بہت فائدہ ہے. اسی کو پوری تحقیق کر کے لاتے ہیں، پھر وہ استاذ کے طور پر وہ پورا پڑھاتے ہیں سب کو، پھر سب ان کو سکور دیتے ہیں، ان کا نمبر دیتے ہیں کہ 7/10، اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کہاں کمزور ہے. صحیح. تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے تاکہ پھر ان کو بھی پڑھانا آ جائے. اور وہ تدریب بس وہی ہے ترتیب. میرے خیال میں یہ اگر ہم ہمارے علوم میں چسپا کر دیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا.